ایک بار پھر قرآن پاک کو سمجھنے کا یہ مبارک موقع عطا فرمایا۔ قرآن آسان کورس کی یہ آج نشست، جس میں قرآن پاک سے آج جس موضوع پہ ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے مجھے کیسی بہو بننا ہے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری آیت وبالوالدین احسانا۔ ترجمہ پہلے لفظی ترجمہ، انا بے شک اللہ مع الصابرین، مع ساتھ ہے صابرین صبر کرنے والوں کے، و اور بالوالدین اپنے والدین کے ساتھ، احسانا اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اور ایک خاتون کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک شریف گھر کی بہو بننا یہ ایک خواب بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے اچھا گھر دینا، مجھے اچھے لوگ دینا، میری زندگی میں ایسا شخص میرے ساتھ جوڑنا جو میرے ساتھ محبت اور پیار کرے، میری عزت کرے۔ یہ ایک اچھی خواہش ہے، ہونی چاہیے، انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، اور عام طور پہ ہماری بچیاں اسی خواہش کو لے کے جوان ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک عام سا معاملہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے سوچیں، دوسروں کے لیے ذہن بنائیں کہ وہ کیسے ہوں گے، لیکن اپنی طرف کوئی کم ہی دیکھتا ہے کہ میں کیسی ہوں، میری زندگی کیسی ہے، میرے احوال کیسے ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تو ضرور بہو بن کے آتی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تو ضرور اللہ نے ایسا معاملہ بنانا ہوتا ہے جہاں باہر سے، دوسری گھر سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو بہو آتی ہے۔ تو آپ اس گھر کے لیے تو سوچتے ہیں کہ وہ اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، کھاتے پیتے لوگ ہونے چاہیے، شریف ہونے چاہیے، محبت والے ہونے چاہیے، عزت دینے والے ہونے چاہیے۔ لیکن آج کا ذرا زاویہ میں بدلوں گا اس لیکچر میں۔ آج ہم ان پہ نہیں، آج ہم آپ پہ گفتگو کریں گے کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ کسی بزرگ سے کسی عورت نے پوچھا تھا کہ حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے نیک شوہر دے دے، تو فرمایا وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، تم میرے پاس بیٹھی ہو، میں تمہارے لیے نہ دعا کر دوں کہ تم نیک ہو جاؤ۔ نیک شوہر کو میں بعد میں تم سے اللہ سے مانگوں گا، تمہارے لیے پہلے مانگتا ہوں کہ تم نیک ہو جاؤ۔ تو چونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دوسروں کی طرف اس کی نظریں زیادہ اٹھتی ہیں، اپنی طرف دھیان تھوڑا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہماری بچیاں نہ تو بچپن سے ان کی کوئی تربیت کی گئی ہے نہ کی جاتی ہے، عام طور پہ والدین کی یہ غفلت کا شکار ہوتی ہیں، اور والدین بلکہ ایک چونکہ ہمارا معاشرہ بھی ہندوانہ معاشرہ ہے، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کثیر عرصہ رہے ہیں، تو وہ چیز ہمارے اندر آج بھی موجود ہے کہ بچیوں کو
بالعموم ایک بوجھ سا سمجھنا کہ جلدی سے بس جوان ہو جائیں اور نہ ان کی کوئی تربیت، نہ ان کا کوئی صحیح طرح تعلیم کا خیال، نہ ان کی دین کی کوئی تربیت کا سلسلہ، بس جوان کرو اور ان کو جلدی سے ان کی شادی کر دو تاکہ ایک بوجھ جو ہے وہ سر سے ہٹے۔ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ جب کوئی بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو لوگ عام طور پہ ایک جملہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی کثیر سنا ہے یہ جملہ، کہ جس باپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے یا جس ماں کی بیٹی کی شادی ہو جائے، اس کو رشتہ دار، دوست، اس کے اٹھنے بیٹھنے والے یہ کہتے نظر آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو تو بوجھ لت گیا۔ یہ اس قدر گندا جملہ ہے، یہ اس قدر برا جملہ ہے کہ جس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم، اور یہ عام بولا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شادیوں سے فارغ ہو جائے بچیوں کی سب سے، تو پھر تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ آئے ہائے مبارک ہوئے تانوں، اللہ نے تمہارے سارے اب بوجھ اتار دی ہیں۔ تو یہ بالعموم ہمارے معاشرے کا جو ایک رویہ ہے ہماری بچیوں کے حوالے سے، تو کون بتائے کہ تم نے کیسی بہو بننا ہے؟ بھائی وہ تو بوجھ سمجھ رہے ہیں، اس نے تمہیں کیسے سمجھانا ہے کہ کیسی بہو بننا ہے؟ وہ تو جان چھڑا رہے ہیں، وہ تو نکال رہے ہیں تجھے گھر سے، وہ تجھے کیسے بتائیں گے کہ کیسے تم نے آئیڈیل زندگی گزارنی ہے؟ کبھی نہیں بتائیں گے، نہ ان کے پاس اتنا وقت ہے، نہ وہ چاہتے ہیں، اور نہ ان کا یہ سوچ کا زاویہ ہے کہ وہ تمہیں ایسی تربیت دیں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا جو بالعموم رویہ تھا، جو ہم نے دیکھا بچیوں کے حوالے سے جو کیا جاتا ہے، کم لوگ ہیں جو بڑی اہتمام کرتے ہیں اور اس خوش رہتے ہیں کہ ہماری بچی ہمارے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً شادی ہو جانی چاہیے، جلدی ہو جانی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس لفظ کے ساتھ اپنی بچی کو بلائیں یا کسی کو یہ بولنے دیں۔ میرا یہ پیغام ہے آپ سب کو اور لاکھوں لوگ جو کل کو سننے والے ہیں، اس لفظ کو ختم کر دیں۔ جہاں کوئی یہ بولے اس کو سمجھائیں، اسے کہیں یہ لفظ ختم کرو، بوجھ نہیں ہے میری بیٹی مجھ پہ۔ اگر وہ 2 سال شادی نہ بھی ہوتی تو میں خوش تھی، یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے کہ جب اس نے وقت آنا تھا وہ آ جانا ہے، چاہے میں روکتی نہ روکتی، شادی تو ہو جانی تھی۔ تو یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ نے مجھ سے بوجھ